أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وقال الله تبارك وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین. میں سب سے پہلے آپ تمام حاضرین میں موجود مرد و خواتین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ تمام پر نازل ہوں. آج کی اس میری تقریر کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی ثنا، ہر طرح کی تمہید، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی توصیف خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. جو خالق ہے ساری کائناتوں کا، جو مالک ہے جسم و جاں کا، جو رازق ہے اس کائناتوں کے ذرے ذرے کا، اسی کے حکم سے چلتی ہے یہ ہوائیں، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، غرض کے یہ کائناتوں کا ذرہ ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
बुजुर्गों, दोस्तों और आजीज साथियों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी गयूर माओ बहनों, आज ये हफ्तावारी प्रोग्राम में जो उन्वान मुझे दिया गया है वो उन्वान है 25 दिसंबर एक चैलेंज ईमान वालों के लिए। उन्वान को दोहराना चाहूंगा, 25 दिसंबर एक चैलेंज ईमान वालों के लिए। मेरे अजीज साथियों, ये जो उन्वान मुंतखब किया गया है इसके बेशुमार वजूहात हैं। जिस तरह से आप जानते हैं ये महीना दिसंबर का महीना चल रहा है, जो ईसवी कैलेंडर होता है ना, अंग्रेजी कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, उसका दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा है। और गालिबन आज दिसंबर की 21 तारीख है, 21, और हम जो तस्करा करने वाले हैं आज के इस नशिस्त में वो 25 दिसंबर का है। हर आमो खास, हर छोटे बड़े, हर इल्म वाले, हर गैर इल्म वाले, हर इंसान, हर मुसलमान जो बसने वाले इंसान है, वो सारे इंसान इस बात से बखूबी वाकिफ है कि 25 दिसंबर को क्या होता है। उसके कुछ अलग पहलू भी निकल सकते हैं। जो सबसे बड़ा पहलू है वो है क्रिसमस। ये क्रिसमस ईसाइयों का एक त्यौहार समझा जाता है और लोग ये गुमान करते हैं कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उनकी बर्थडे मनाई जाती है, उनका पैदाइश का दिन मनाया जाता है और ये ईसाइयों का एक त्यौहार है। लोग सोचते हैं ये, और उसका एक एंगल है। पाकिस्तान जानते हैं आप लोग, पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, अब अलग हो गया। उसका जो फाउंडर है ना, क्या नाम है उसका, जिन्ना मोहम्मद अली, उसकी पैदाइश भी 25 दिसंबर की है। यह एक एंगल भी हो सकता। और तीसरा एंगल, तीसरा पॉइंट 25 दिसंबर के ताल्लुक से जो हो सकता है, वो 15-20 दिन पहले एक बयान आया था और वो बयान में कहा गया था कि 2014 के 25 दिसंबर को धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, लोगों के मजहबों को तब्दील किया जाएगा। ये एक भी पॉइंट हो सकता है। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में कोशिश करेंगे ये सारे पॉइंट्स को कवर करने की। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आमतौर पे आप लोगों ने अब तक सैकड़ों बयान सुने होंगे, हजारों खुतबे के जुमे सुने होंगे, यूट्यूब पर बयान देखा होगा, डीवीडीज में बयान देखा होगा। लेकिन आज का बयान शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। बाबा से बुलंद जवाब दीजिएगा, फिर वापस वो सवाल दोहराने की जरूरत मत रखिएगा। सवाल नंबर 1, आप तमाम लोग मस्जिद रहीम खान के हफ्तावारी दर्स में अभी आए, आप लोगों की नीयत क्या है? नंबर 1, क्या आप लोग वक्त गुजारी के लिए कि संडे का टाइम है, छुट्टी ही है, कुछ जरूरी काम तो नहीं है, बस मस्जिद रहीम खान में जाएंगे, हफ्तावारी दर्स होता, कुछ देर बैठ जाएंगे और वापस, एक ऑप्शन। दूसरा, इल्म हासिल करना चाहते हैं। और तीसरा, हम यहां पर जमा हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए। 3 पॉइंट्स, 1, 2, 3 में जवाब दे सकते। फिर सवाल कर रहा हूं मैं, सवाल यह कर रहा हूं, आप लोग यहां पर जो हफ्तावारी दर्स में मस्जिद रहीम खान में आए हैं, यह आने का मकसद क्या है? जोर से जवाब दीजिएगा। अल्लाह को राजी करने के लिए आए, पक्का? फिर ये जवाब चेंज तो नहीं होगा ना आगे चल के, पक्का ना? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको
तमाम आमाल के अंदर ऐसी ही नियत करने वाला बना दे कि हम उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रहेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, गर्ज के हमारी इबादतों का जर्रा जर्रा हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए होनी चाहिए। और आज आप लोगों ने कहा कि दर्स में आने का मकसद, अब देखिए आप लोगों ने कितनी बड़ी बात कही, मैं अभी आपको समझाता हूं। अभी यहां पर मैं खड़ा हूं, मतलब एज ए अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से, और एक तरफ आप लोग बैठे हैं सामईन के अंदर, और आपके और मेरे बीच में आपको और मुझको जोड़ने के लिए जो नाता, जो रिश्ता होना था, आपने कहा कि वो अल्लाह है। अल्लाह अकबर। अब कौन है आपके मेरे बीच में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हमारा और आपका रिश्ता किसके लिए है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। आपका सुनना किसके लिए है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए। मेरा कहना किसके लिए है? खालिसतन। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बयान शुरू करने से पहले आप लोगों से एक वादा चाह रहा हूं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना सब हम, ये एक वादा करिएगा कि आज की तकरीर खत्म होने के बाद जो बातें इसमें हक कही जाएंगी, जो जिम्मेदारियां आपको आज बताई जाएंगी, इंशाअल्लाह तकरीर खत्म होने के अगले लम्हे से उस पर अमल करना शुरू करेंगे। वादा करिएगा इंशाअल्लाह। करेंगे ना मेरे भाई? ये जो मैं तमहीदी कलमियात कह रहा हूं ना, उसकी वजह क्या है आप जानते हैं? मैं भी खुद सुना हूं, हजारों बयान आप भी सुने हैं। हमारा एक रवैया और वतीरा बन गया। बयान है जाना, कानों को खुश करने के लिए सुनना और वापस आ जाना। एक बादशाह था, उसने कहा कि जो अच्छा गाना गाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक आदमी आया, बड़ा बेहतरीन गाना गाया। बादशाह ने कहा इसको चांदी दो। वो गाना फिर शुरू किया, कहा इसको सोना दो। गर्ज के इनामत गिनाते गया, इसको वो दो, फलान दो, फलान दो, अमका दो, डमका दो, पूरी जमीन दो, जायदाद दो, नवाज दो। बादशाह कहता गया, लोग लिखते गए। अब ये घर वापस चला गया, जाकर बीवी बच्चों से कहने लगा, बादशाह के दरबार में मैंने आज गाना गाया है, बादशाह ने मुझे इतनी दौलत दी है कि हमारी पुश्तें उस पर पल जाएगी। एक दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन, 4 दिन, महीना हो गया, बादशाह ने जो कहा था उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला। ये बादशाह के दरबार में गया, कहा हुजूर मैं गाना गाया था 1 महीना पहले, आप बहुत तारीफ करे थे मेरी, आपने मुझे इनामात देने के वादे किए थे, आपने कहा था कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, अब तक कुछ भी नहीं मिला। बादशाह ने कहा कह का सोना, कह का चांदी, कह का लेना, कह का देना, तूने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तेरे कानों को खुश कर दिया। ऐसा मसला हमारे आज के बयानों का हो गया है। आप आके मुखर्रिर को खुश कर रहे हैं कि इतनी पब्लिक आई है, और आपको मुखर्रिर खुश कर रहा है कि बड़ा बेहतरीन बयान था। ऐसा ही हो रहा है ना, आमतौर पे ज्यादा बयानों में ऐसा ही होता है। तो इंशाल्लाह आज का बयान वैसा नहीं रहेगा। ये कनेक्टिविटी रही तो अच्छा रहता। मैं खाली बयान कर रहा हूँ, मिलकर मत समझो, आपका भी बयान रहे समझो। आज आपको भी आवाज़ निकालना है, मेरे को भी आवाज़ निकालना है। सवाल करे तो जवाब देने की कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह। अब देखिए समझ में आ गया, आने का मकसद अल्लाह के लिए। बयान के बाद इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल चेंज आएगा। कौन सा चेंज आएगा? प्रैक्टिकल चेंज आएगा। ये बात को जहन में रखते हुए अब इंशाअल्लाह बयान सुनते जाइएगा। बयान इस बात को मद्देनजर रखते हुए सुनते जाइएगा कि अब मुझे बयान होने के अगले लम्हे ये सारी बातों पे इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल अमल करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से कहो चलिए आइए, आज की मेरी जो तकरीर है उसको समझने के लिए सबसे पहला सवाल जवाब भी रहेंगे। बयान आपको करना है, पहले ही कह चुका हूं मैं। बयान किसको करना है? चंद बातें मैं भी कहूंगा, चंद बातें आपको कहना है। सवाल नंबर 1 जवाब देना होगा, इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5। माशाल्लाह सबका मालूम। क्या क्या है बोलते जाओ। तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये 5 अरकान के हैं? इस्लाम के हैं। क्या हैं? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आप लोग जवाब दिए।
اگلا سوال، ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ جو اسلام والے سوال میں جوابات آئے تھے نا، وہ ایمان والے جواب میں سوال میں نہیں آئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا معلوم؟ ابھی ہمارے اندر اسلام ہے، ایمان نہیں. مطلب کیا ہوا؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ ابھی اسلام ہے، ایمان ابھی نہیں آیا. کیونکہ جو چیز پر آپ عمل کرتے ہیں اس کا علم پہلے آتا ہے، بعد میں اس پر آپ عمل کرتے ہیں. علم پہلے آتا ہے، بعد میں اس پر عمل کرتے ہیں. تو ایک اور چیز، آئینہ. ابھی دکھا ہم کو آج آئینہ. ابھی تک ایمان والے سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو. کیا سمجھ رہے تھے؟ ہے کیا ایمان والے؟ کون کون ہے ایمان والے؟ علم ہی نہیں ایمان کسے کہتے ہیں، معلوم ہی نہیں ایمان کے کتنے ارکان ہیں. ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی مسلمان ہیں. ابھی کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا، اس پہ آپ نے غور کیا ہوگا. کیا ہے؟ 25 دسمبر ایک چیلنج. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے لکھے ہوا نہیں ہے اس کے اندر. کیا لکھے ہوا ہے؟ ایمان والوں کے لیے لکھے ہوا ہے. ہمارے آج کے کوارڈینیٹر محمد شاہد جب پوسٹر ڈیزائن ہوا تو کہنے لگے ارے بھائی یہ ایمان والے کہیں کو لکھے، مسلمانوں کے لیے لکھتے تو چلتا تھا، ایمان والوں کے لیے کیوں لکھا گیا؟ ایمان والوں کے لیے اس لیے لکھا گیا کہ سارا کا سارا سبجیکٹ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، اسلام سے نہیں. اسلام کے جو 5 ارکان دکھا کے کرنے کے ہیں نا، وہ عام مسلمان کر رہے ہیں. لیکن آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ کس پر ہے؟ ایمان والوں کے لیے. ایمان والے ہوں گے تو تڑپ پیدا ہوگی، ایمان والے ہوں گے تو ایمان کی وہ چاشنی، وہ مزہ آپ کو چکھنے کو ملے گا جو ایمان والوں کو ہی آتا ہے. کوشش کیجئے گا انشاءاللہ. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. چلیے انشاءاللہ ایمان کی حالت میں داخل ہو رہے ہیں. معلوم ہو رہا ہلو ایمان کیا ہے، صحیح نا؟ 6 ارکان ایمان کے ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. نمبر 2 رسولوں پر ایمان لانا. نمبر 3 کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 4 فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 5 آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، دا ڈے آف ججمنٹ پر ایمان لانا. نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا. یہ کس کے ارکان ہیں؟ ایمان کے ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لانا. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان میں سے جو دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو گنایا وہ ہے رسولوں پر ایمان لانا. جانتے ہیں نا آپ لوگ رسولوں پر ایمان لانا ہے؟ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ جانتے ہیں الحمدللہ. یہ صرف ہم نے سنا رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و رسلہ و رسلہ و رسلہ. رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا. ہم سن رہے ہیں بہت دفعہ. لیکن وہ ایمان کیسا لانا چاہیے؟ کیا اس کی شکل ہونی چاہیے؟ کیسا؟ مطلب رسولوں پہ ایمان لانا مطلب صرف سوچ لوں تو کافی ہو جائے گا، یا پریکٹیکل زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ رسولوں پر ایمان لانا کیوں کہا گیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے ایک حدیث سناتا ہے ہمیں. وہ حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1,24,000 اور ایک روایت میں ہے 1,40,000 رسولوں اور نبیوں کو اس زمین پر بھیجا. کتنے؟ 1,24,000 یا 40,000، جن میں سے 25 نبیوں کا ذکر کس میں ہوا ہے؟ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. کتنے نبیوں کا؟ 25. ان میں سے ایک نبی ہے جن کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام. کیا ہے ان کا نام؟ پہچانتے نا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ سب لوگ پہچانتے نہیں پہچانتے؟ پہچانتے. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ کون کہہ سکتے؟ دیکھیں گے، بتاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ ہاں والد صاحب کا نام ہی نہیں تھا. اچھا، والد صاحب تھے، اس کا مطلب کنفیوز ہے مسلمانوں کو بھی. عام طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ان کے تعلق سے تعلیم حاصل کرنا. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دل سے
یہ سمجھنا کہ اللہ کے حقیقی پیغمبر اور رسول ہیں بھیجے گئے، ان کے بارے میں تعلیمات حاصل کرنا ایمان لانا ہے، کیونکہ تعلیم آئے گی تو ایمان آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء میں وہ واحد نبی ہے، وہ واحد رسول ہے جن کے کوئی باپ نہیں، جن کے کوئی باپ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے معجزانہ طور پر پیدا کیا۔ آئیے عنوان کے آگے بڑھتے ہیں۔ عنوان کو سمجھنے کے لیے مختصر طور پر میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو تعارف دوں گا۔ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، نام کیا تھا، ماں کا نام کیا تھا، کیسے پرورش ہوئی، یہ چند باتیں انشاءاللہ رکھوں گا۔ آپ جانتے ہوگے لیکن پھر بھی دوہرا دوں گا تاکہ آگے کی ٹاپک آسانی سے سمجھ میں آئے۔ سننا چاہیں گے؟ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو تھی، والد نہیں تھے کا مطلب والدہ بھی نہیں تھی، نہیں، والدہ تھی ماشاءاللہ۔ والدہ کا نام مریم، کیا ہے؟ مریم، مریم علیہ السلام۔ اچھا، مریم علیہ السلام کے والد کا نام پتا ہے؟ عام طور پہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید نکالیں گے، قرآن مجید کے اندر کتنے سورے ہیں؟ 114 چیپٹرز ہے، 114 سورے ہیں۔ پارے سب کو یاد رہتے، 30 پارے ہیں۔ ختم قرآن کراتے نا سال کو سال، 30 پارے معلوم رہتا، کوئی بھی مر گئے تو پڑھتے 30 پارے، وہ یاد رہتا۔ سورے معلوم نہیں رہتے عام طور پہ۔ سورے کتنے ہیں؟ 114 سورے ہیں۔ پہلے نمبر کا سورہ سورہ فاتحہ، دوسرے نمبر کا سورہ سورہ بقرہ، تیسرے نمبر کا سورہ سورہ آل عمران۔ کبھی آپ نے سوچا یہ آل عمران، عمران نام آ رہا ہے؟ عام طور پہ آپ کے دوستوں کا، بھائیوں کا، پڑوسیوں کا نام ہوگا عمران۔ میرے پڑوسی کا نام عمران ہے، قرآن مجید میں بھی عمران نام کا چیپٹر آیا، کئی کو کیا ریزن ہے؟ کبھی معلوم کرنے کی کوشش کرے؟ نہیں کرے، وہ معلوم کرتے تو آسانی ہوتی تھی۔ یہ عمران نام ہے مریم علیہ السلام کے والد کا۔ کس کا؟ مریم علیہ السلام کے والد عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہونا؟ نانا ہونا۔ دادا کیسا ہوتے؟ نانا ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران، اور آل کہتے ہیں فیملی کو۔ آل کس کو کہتے ہیں؟ آل عربی میں کہتے ہیں فیملی کو۔ آل عمران، عمران کا خاندان، عمران کی فیملی۔ اب ہوا یوں، جب مریم علیہ السلام کی والدہ پریگننٹ تھی، جانتے نا پریگننٹ تھی، ان کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، اور جب وہ بچہ پیٹ میں تھا، معافی چاہتا ہوں، مریم علیہ السلام کی والدہ کے پیٹ میں ایک بچہ یا بچی کوئی تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ مریم علیہ السلام کی والدہ کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ دعا کر، اے اللہ، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر یہ دنیا میں آ جائے گا یا آ جائے گی تو میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ کیا کر دوں گی؟ تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تیری گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور مریم علیہ السلام کی والدہ کے گمان میں تھا کہ مجھے بیٹا ہوگا، لیکن ہوئی کیا؟ بیٹی۔ نام کیا تھا؟ مریم۔ بیٹی ہوئی، اب کیسا؟ کیونکہ وقف کرنے کا ارادہ ہو چکا تھا۔ تو جب وہ بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی مریم علیہ السلام، تو ان کی والدہ نے کہا کہ اب میں یہ بچی کو دینا چاہتی ہوں، اس کو کون پالے گا؟ چونکہ مریم علیہ السلام کے والد جو عمران تھے وہ بادشاہ تھے اپنے علاقے کے۔ کیا تھے؟ بادشاہ۔ اب بادشاہ کی بیٹی بولتے معمولی بات ہے کیا؟ بہت بڑی بات ہے۔ اب کیا ہوا، جیسا ہی وہ بچی کی پرورش کا معاملہ آیا، مسجد میں بچی رہیں گے تو پرورش کون کریں گے؟ سب لوگ بولے ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ لڑائی ہوئی، سب لوگوں نے کہا کہ قرآن اندازی، معلوم قرآن اندازی؟ چٹھیوں پہ نامہ لکھ کے ڈال کے اٹھاتے دیکھو اپن، اس کو قرآن اندازی بولتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کیا کرے؟ قرآن اندازی کچھ اور طریقے سے کرے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے قلم منگاؤ، ان کے قلم کو ایک دیوار پر رکھ دو، اور ایک معصوم بچے کو جس کو عقل شعور نہیں، اس سے کہو کہ بیٹا ایک پین لا لو، جس کا بھی قلم وہ اٹھا کے لائے گا یہ بچے کی ذمہ داری اس کے حق میں آ جائے گی۔ اور اسی دنوں میں مریم علیہ السلام کے خالو، جن کا نام کیا ملتا ہے؟ زکریا علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے اللہ کے، وہ بھی تھے وہیں پر، انہوں نے بھی اپنا پین رکھا، بچہ گیا
اور زکریا علیہ السلام کا پین اٹھا کر لا لیا. اللہ اکبر, یہ اللہ کا معجزہ تھا. یہ بھی زکریا علیہ السلام کا پین چنا گیا. دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں, یہ تو مسٹیک ہوئی ہے, یہ بچے کو سکھا کے بھیجا گیا تھا, چیٹنگ کی گئی ہمارے ساتھ, ایک اور قرآن دازی ہونی چاہیے. اور قرآن دازی بھی کیسے ہی, لوگوں نے کہا کہ ندی کی طرف جائیں گے, ندی بہتی ہے نا, بہتے رہتی ندی, وہ ندی میں جائیں گے. اب ندی سمجھیے اس طرف ڈاؤن ہے, ندی بہہ رہی ہے نیچے کی طرف. لوگوں نے کہا کہ ہم اس میں اپنے قلموں کو ڈالیں گے. اب قلم ڈالیں گے تو بہے گا کدھر, جدھر پانی بہہ رہا. لیکن شرط تھی کہ بچی جس کے پاس آئے گی اس کا قلم الٹا بہے گا. اللہ نے معجزہ دکھایا, سب نے قلم ڈالا, زکریا علیہ السلام نے بھی ڈالا. سب لوگوں نے دیکھا زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے الٹے سمت میں بہہ رہا ہے. اللہ اکبر. لوگوں کو ابھی بھی چین نہیں آیا. کہا کہ نہیں نہیں, یہ جادو دکھ رہا, ایسا نہیں کریں گے, ایک کام کریں گے, اب پانی کے برابر جس کا قلم بہے گا وہ مریم علیہ السلام کے پرورش کرے گا. سارے قلم ادھر بہ رہے تھے نا, اس طرف پلٹی مارے وہ لوگوں نے. اب سب نے قلم ڈالا. لوگوں نے دیکھا زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے ساتھ بہ رہا ہے, پوروں کا قلم الٹے بہ رہا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر فائنلی زکریا علیہ السلام کے حق میں مریم علیہ السلام کو دیا گیا, اور مریم علیہ السلام کی پرورش زکریا علیہ السلام نے کی. مریم علیہ السلام بہت پاک باز عورت, بہت عبادت گزار عورت. آپ جانتے ہیں اس میں ایک ہمیں نصیحت ملتی ہے. عام طور پہ ہماری بہنیں بھی, ہماری مائیں بھی پریگننٹ ہوتی ہیں نا, میرے خیال سے شاید ہی کوئی ایسی دعا کرتا ہوگا جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے کی تھی. کرتا ہے کیا کوئی؟ کریں گے تو نیک پیدا ہوں گے, ایسی دعا کریں گے تو پیٹ سے نبی پیدا ہوں گے, کریں گے تو ایمان پیدا ہوں گے. کرو دعا کہ اے اللہ یہ پیٹ میں کیا ہے تجھے پتا ہے, جو بھی ہوگا دنیا میں آئے گا ہم اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دیں گے, دین اسلام کے کام کے لیے وقف کر دیں گے. دعا تو کرو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے معجزات دکھاتا ہے. کیسے معجزات میرے ساتھیوں. مریم علیہ السلام جب مسجد کے کونے کے کمرے میں, ہمیشہ مسجد میں رہتی, وہ مسجد کی صفائی, مسجد کی پوری دیکھ بھال ساری مسجد کے لیے وقف کر دی گئی, اور عبادت میں مشغول. اتنی عبادت کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ مریم علیہ السلام بہت متقی عورت, بہت پاک باز عورت, وہ عبادت گزار عورت. زکریا علیہ السلام کے بارے میں ایک بہترین واقعہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر. پڑھیے سورہ آل عمران. مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام ملنے کے لیے آیا جایا کرتے. خیر خیریت, اچھے ہیں, کچھ ضرورت ہے کیا, کچھ لا کے دینا ہے, ملنے آیا جایا کرتے. زکریا علیہ السلام جب بھی جاتے مریم علیہ السلام کے پاس ان سیزن فروٹ دیکھتے. ان سیزن فروٹ معلوم, گرما میں جو موسم میں پھل نکلتے وہ گرما میں نکلتے, خالی سرما میں نہیں نکلتے, اور جو سرما میں نکلنے والے پھل ہوتے وہ گرما میں نہیں نکلتے. لیکن زکریا علیہ السلام دیکھ کے دنگ رہ جاتے کہ مریم علیہ السلام کے کمرے میں وہ میوے ہیں جو مارکیٹ کی دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملتے. زکریا علیہ السلام پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا, یہ کہاں سے آئے تیرے پاس؟ مریم علیہ السلام جواب دیتی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق میں سے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یہ معجزہ تھا مریم علیہ السلام کا. اس کے علاوہ مریم علیہ السلام جب بڑی ہونے لگی تو مریم علیہ السلام کا شمار دنیا کی بہت پاک باز 4 عورتوں میں کیا جاتا. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری دنیا کے اندر ٹاپ 4 خواتین کو رکھا. کتنے؟ ٹاپ 4. عام طور پہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اسپورٹس میں ٹاپ 10 کون ہے, فلاں چیز میں ٹاپ کون ہے, لیکن خواتین میں ٹاپ کون ہے معلوم نہیں کرے خواتین آج تک. میری بہنوں سنو, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے اندر ٹاپ 4 خواتین ہیں. ٹاپ 4 پورے خواتین میں سب سے اونچے درجے کی خواتین. نمبر 1 مریم علیہ السلام, نمبر 2 فرعون کی بیوی آسیہ, نمبر 3 خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 خواتین ٹاپ, سب سے پاک,
سب سے اونچے درجے کی خواتین ہیں یہ دنیا کے اندر. جب اللہ کے نبی کا آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ بیٹھی ہے, حضرت فاطمہ آتی ہے, اللہ کے نبی قریب بلا کر کان میں کچھ کہتے ہیں تو رونے لگتی ہے, پھر بلاتے ہیں, پھر کان میں کچھ کہتے ہیں تو ہنسنے لگتی ہے. جب اللہ کے نبی انتقال کر گئے, حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو بلا کر پوچھا, اے فاطمہ تمہارے کان میں نبی نے کیا کہا تھا کہ تم نے رونا شروع کر دیا؟ پھر تمہارے کان میں نبی نے کیا کہا تھا کہ تم نے ہنسنا شروع کر دیا؟ سنیے مریم علیہ السلام کی کیسی فضیلت ہے. کیوں فضیلت؟ ماں نے دعا مانگی تھی, اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے تیرے دین کے لیے, تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ کیسی عزت دیا وہ اولاد کو, دیکھو یہاں پر اللہ کے نبی کہتے ہیں, حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے کان میں بابا نے کہا, میرے کان میں ابو نے کہا کہ اے فاطمہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, تو میں نے رونا شروع کر دیا. پھر واپس بابا نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ میرے بعد جو میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے سے آ کر ملے گا وہ تم ہوں گی, تم, اور تم جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوگی سوائے مریم علیہ السلام کے. اللہ اکبر, الفاظ حدیث کے. سارے جنت کی سردار ہوں گی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن مریم علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کی سردار نہیں ہو سکتی. دیکھا آپ نے, ماں نے دعا کی, اللہ نے کیسا اونچا مقام عطا کر دیا. اب دیکھیے مریم علیہ السلام ابھی وہی زندگی گزار رہی ہے, فرشتہ آتا ہے, فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا مریم, اے مریم, اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک بچے کی بشارت دیتا ہے, اب تمہیں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. مریم علیہ السلام کے پیر سے زمین کھسک جاتی ہے, وہ آپے سے باہر ہو کر کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا, کسی مرد کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑی, کوئی مرد نے مجھے آج تک چھوا نہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے اولاد ہوگی. فرشتہ کہتا ہے یہ مریم اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے, بس اللہ کے لیے کن کہنے کی دیر ہے. کن فیکن, اللہ کن کہتا ہے ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کرتا. اب مریم علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش کا وقت تھا میرے دوستوں. ایک پاک باز عورت, ایک بادشاہ کی پوتری, بادشاہ کی نواسی, عزت دار گھرانے سے ہے. وہ عزت دار گھر والی لڑکی کو بغیر شادی کے لڑکا پیدا ہو جائے گا تو ہم کیسی عزت اچھالتے ہیں معاشرے کے اندر. غور کریے, تصور کریے کیسا وقت تھا ہوگا ان کے اوپر. مریم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ اللہ کی اب آزمائش ہے, اس پر صبر کرنا چاہیے. انہوں نے حامی بھری اور کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرنا ہے کر سکتا ہے, وہ اللہ کے قدرت میں ہے. اس کے ساتھ کچھ دن گزرے تھے کہ مریم علیہ السلام پیگننٹ ہو چکی, اور انہوں نے کیا کیا, لوگ انہیں تانے دینے لگے, تو انہوں نے کیا کیا, اپنے علاقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرے علاقے کے پاس چلی گئی, وہاں پر رہی. اب چند لوگ کہتے ہیں کہ وہ عرصہ کتنا تھا, 9 مہینے کا عام طور پہ ہمارے پاس ہوتا ہے خواتین کا, اتنا ہی تھا, کم تھا, غرض کے اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, وہ اختلاف کی بات ہے, چھوڑ دیجیے گا. اب مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں بھی, آپ کو درد اور تکلیف ہو رہی ہے, آپ وہ درد و تکلیف سے کہیں باہر نکلتی ہے تو اچانک ایک کھجور کا جھاڑ نظر آتا ہے. وہ کھجور کے جھاڑ کے پاس آپ بیٹھ جاتی ہیں اور وہیں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں. یہاں پر بھی معجزہ دیکھیے آپ, وہ بیابان میں, وہ جھاڑ کے نیچے کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ان باتوں کا تذکرہ کیا اور کہا اے مریم چین اور سکون سے کھاؤ پیو. اللہ اکبر. کھجور کے جھاڑ کے نیچے کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ سکون اور چین سے کھاؤ پیو. اور اللہ آگے کہہ رہے ہیں اے مریم یہ تمہارے بازو جو جھاڑ اور درخت ہے نا, اس کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلاؤ, تمہارے پاس تازہ تازہ کھجوریں گریں گی. کیسی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. جب ایمان والے اس کی آزمائش میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے کہ سردی کا موسم، جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں جھاڑ سوکھے ہوتے ہیں، پھل نہیں لگتے، وہ سوکھے ہوئے جھاڑ کی جب ٹہنی ہلائی جا رہی ہے تو تازے تازے کھجور ٹپک رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب عیسیٰ علیہ تاریخ میں بات آتی ہے کہ تقریباً 40 اور 45 دن کے بعد مریم علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے علاقے میں آتی ہیں۔ جیسے ہی وہ علاقے میں آئی، لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن مریم، تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے یہ کیا کام کیا، تو نے بہت ہی برا کام کیا مریم، ہارون کی بہن مریم۔ ان کا ذہن کچھ اور طرف تھا۔ مریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں بچے کو لے کر کہتی ہے، ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے ہی پوچھو۔ لوگوں نے کہا اس بچے سے مذاق کر رہی ہوں، سٹیا گئی ہو کیا، چھوٹا بچہ بھی بات کرتا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا معجزہ، سارے لوگ ماں پر لعن طعن کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 1-2 مہینے کے شیرخوار ابھی بچے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے پوچھو۔ لوگ اور مذاق اڑانے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس بچپن کی حالت میں اپنے حلق، اپنی زبان سے آواز نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ پہلا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا۔ لوگ جب یہ سنے وہ شزدر ہو کے حیران رہ کے ان کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئی کہ اتنا چھوٹا بچہ بات کر رہا ہے۔ اب انہیں ماننا پڑا کہ مریم پاک تھی، پاک ہے اور پاک رہے گی۔ الحمدللہ۔ دیکھا آپ نے، جب اللہ پر ایمان رکھ کر مضبوطی سے قائم جم جاتے ہیں نا، وقتی طور پر حالات پریشان ہوتے ہوں گے، لیکن ایمان والوں کی عزت کو اللہ تبارک و تعالی نہ کبھی گرنے دیا تھا، نہ گراتا ہے اور نہ کبھی گرائے گا انشاءاللہ۔ ایمان والوں کی عزت کو اللہ کبھی نہیں گراتا۔ کیا ہوا جنگ بدر میں؟ عزت کا معاملہ تھا، اسلام کا معاملہ تھا۔ اگر وہ جنگ ہار جاتے پہلی جنگ تو مسلمان پسپا ہو کے رہ جاتے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا نزول کیا مسلمانوں کی، اسلام کی، ایمان والوں کی عزت کو بچانے کے لیے۔ شرط ہے ویسا ایمان چاہیے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب جوانی کے عالم میں پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزات دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزات دیے تھے۔ معجزات بھی کیسے؟ اتنے انوکھے معجزات کہ ویسے معجزات آج تک کسی نے نہیں کیے۔ آپ جانتے ہیں ہر ایک دور ہوتا ہے کوئی چیز کا۔ جیسے کہ آج میں بات کروں تو سائنس کا دور ہے، ہر چیز سائنس کے حساب سے چل رہی ہے، ٹیکنالوجی عام ہوتے جا رہی ہے۔ آدمی سائنس کے اندر اتنا گم ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو سائنس سے ماپ کے دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ماپ کے دیکھ رہا ہے، خود محنت نہیں کرنا چاہتا۔ عام زندگی کے اندر مشین کا استعمال ہو چکا ہے، خود کھانا پکانا نہیں چاہتا، خود کھانا کھانا نہیں چاہتا، غرض کہ وہ سائنس کا دلدادہ ہو چلا ہے، ہر چیز کو سائنس کے نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور میڈیسنز کا دور تھا، دواؤں کا دور۔ بیماریوں کی دوا بنانے میں کون جتنا ماہر اس کی اتنی زیادہ عزت۔ بڑی بڑی بیماریوں کی دوائیاں بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے ڈاکٹرز، فیمس ڈاکٹرز بنایا کرتے تھے۔ اسی دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ کیا معجزے لے کے آئے دوستو؟ ایسا معجزہ جو کسی کے پاس نہیں، کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، کوئی حکیم کے پاس اس کا مرہم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آنکھ جب خراب ہو جاتی ہے انسان کی، آنکھ جب خراب ہو جاتی ہے تو وہ آنکھ تبدیل کر کے ڈالا جا سکتا ہے۔ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جائے، وہ صلاحیت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے، ہے کوئی بڑا ڈاکٹر، ہے کوئی مائی کا لال جو پیدائشی اندھے بچے کو آنکھ لا کے بتائے؟ آج تک بھی نہیں ہے۔
آج بھی نہیں ہے. سارے انگریز سارے سائنسداں مل جائے لیکن نابینا پیدائشی بچے کو آنکھ نہیں لگا سکتے وہ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا اس دور میں وہ یہ کہ اگر کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا, عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے, اس کی روشنی واپس آ جایا کرتی تھی. یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا, اور چیلنج تھا. ہے کوئی ڈاکٹر, ہے کوئی حکیم عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو پیٹ سے پیدا ہوئے نابینا بچے کو آنکھ لانے والی دوا بنا کے بتائے؟ نہیں تھے کوئی بھی. یہ معجزہ. اس کے علاوہ ایک اور معجزہ تھا, برس, کوڑ, سفید دھبے ہوتے ہیں جسم پر جس کا آج بھی بہت مشکل سے علاج ہوتا ہے, بہت مشکل سے علاج ہوتا ہے. ایک دفعہ وہ آتے ہیں تو انسان پورا سفید ہو جاتا ہے اوپر سے نیچے تک. یہ کوڑ کا علاج عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیر کر کیا کرتے تھے. کوڑ والے پر ہاتھ پھیرتے سارا کوڑ کی بیماری غائب ہو جایا کرتی تھی. 2 معجزے. تیسرا معجزہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی سے پرندے کی شکل کا پرندہ بناتے مٹی سے, اور اس کے منہ میں پھونک مارتے وہ پرندہ اڑنا شروع کرتا, زندہ ہو جاتا. یہ معجزہ تھا ان کی قوم کے لیے کہ دیکھو اللہ کے نبی ہے یہ, اللہ کے علاوہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. اور جو سب سے بڑا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ یہ تھا کہ عام طور پہ کھانسی, بخار, سردی ہوتی ہے, بڑے بڑے بیماریاں ہوتے ہیں, علاج کر سکتے ہیں ڈاکٹرز. اگر کوئی مر جائے اس کو اٹھا سکتے ہیں کوئی؟ آج تک دنیا میں کوئی نہیں اٹھا سکا, کوئی نہیں اٹھا سکا, کوئی بھی نہیں. لیکن آج امت مسلمہ کے اندر, امت محمدیہ کے اندر آپ کے میرے جیسے مسلمان کہنے والے بھائی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ زندہ کرتے تھے مردوں کو. نعوذ باللہ. یاد رکھیے گا یہ عمل, یہ سوچ آپ کو شرک کے دلدل میں لے کے جائے گی. یاد رکھیے گا. عیسیٰ علیہ السلام چوتھا معجزہ کیا ہے؟ چوتھا معجزہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ مردوں کو زندہ کر دیتے. کوئی مر جاتا اس کو دائمی موت آ جاتی, اس کو کہتے قم باذن اللہ, اے مردے اللہ کے حکم سے اٹھ. کیا کہتے؟ اللہ کے حکم سے اٹھ. وہ مردہ اٹھ جاتا. اور آج ایک مولانا بیان کر رہے ہیں اور یہ عقیدہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد لی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد لی تھی, اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کس کی بھی مدد نہیں لے کے زندہ کر دیتے تھے مردوں کو. نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ اٹھ اللہ کی مدد سے. اور وہ بندہ بیان میں کہہ رہا ہے عبد القادر جیلانی خبر کے پاس جا کے بولے اٹھ عبد القادر کے حکم سے. نعوذ باللہ. یہ شرک نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اسی طرح سے میرے ساتھیوں مختصر طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھا. آخری جو پہلو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ ہے صلیب, کراس. عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں میں مشہور ہونے لگے, لوگ ان کی طرف آنے لگے, تو وقت کے لوگوں نے سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سارے لوگ مائل ہو رہے ہیں. ان کے کرشمے, ان کے معجزے دیکھ کر انہوں نے وقت کے بادشاہ کے کان بھرے اور کہا کہ یہ بندہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. نعوذ باللہ. یہ بندہ گندا ہے, یہ بندہ اچھا نہیں ہے. بادشاہ سوچا نہیں سمجھا نہیں اور کہا کہ عیسیٰ کو لاؤ اور سولی پر چڑھا دو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایمان والوں کی مدد کرنے پہ آتا ہے نا, یہ ساری دنیا والے مل کر اس ایمان والے کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے. لیکن ایمان وہ شرط ہے, ایمان ویسا ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں, ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا, ان کے گھر کو گھیر لیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا ہے اور پھانسی پر چڑھانا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں سے سیدھے آسمان پر اٹھا لیا, اور انہی کے لوگوں میں سے ایک ہم شکل عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم شکل آدمی
تقریباً ملتی جلتی شکل والا, سمجھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے, پکڑے اور اس کو پھانسی دیے اور سمجھنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دی. لیکن کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ عیسیٰ مرے, نہ قتل کیے گئے اور نہ سولی پر چڑھائے گئے, بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, صحیح مسلمان کا عقیدہ ہے. یہ عقیدے کے بارے میں بھی آپ جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اٹھا لیے گئے اور وہ واپس کبھی بھی اس دنیا میں اب نہیں آنے والے ہیں, تو وہ مسلمان نہیں. مسلمان ہونے کے لیے یہ ایمان رکھنا ضروری ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. نمبر 1, عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے, پہلا ایمان. دوسرا ایمان, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہے, دوسرا ایمان. تیسرا ایمان, عیسیٰ علیہ السلام جو معجزے کرتے تھے وہ خود کی صلاحیت سے نہیں کرتے تھے, وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے, تیسرا ایمان. چوتھا ایمان, عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر قتل نہیں کیے گئے, سولی پر نہیں چڑھائے, وہ زندہ اٹھا لیے گئے, یہ چوتھا ایمان. اور پانچواں ایمان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر واپس آنے والے ہیں. یہ 5 ایمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ صحیح مسلمان نہیں. آج یہ بھی معاملہ ہو چکا ہے, اپنے آپ کو قرآن پر عمل کرنے والے, کہنے والے, حدیثوں کا انکار کرنے والے اس عقیدے کے حامل ہو چلے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے والے نہیں. نعوذ باللہ. نبی جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹے ہیں, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے دوستوں. یہ فتنہ پھیلتے جا رہا ہے لوگوں کے درمیان, جسے منکرین حدیث کہا جاتا ہے. جو ان کے عقل کے دخل میں حدیث نہیں بیٹھتی وہ اس پر عمل نہیں کرتے. میرے دوستو یاد رکھو, اسلام میں عقل کا دخل ہے. پچھلے اتوار کو بیان ہوا تھا, یاد ہے نا, منہج سلفی ضروری کیوں, مولانا نے بڑے بہترین انداز میں سمجھایا تھا. مسئلہ یہ ہے, دیکھو آپ بیان سنے لاسٹ سنڈے, بھول گئے, اڑ گیا دماغ میں سب. اسی لیے پہلے کے پہلے وعدہ لیا آپ لوگوں سے, میں وعدہ کر کے بیٹھے ہو آپ لوگ, 2 وعدے کیے ہو, ایک اللہ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, دوسرا وعدہ پروگرام کے اگلے لمحے انشاءاللہ پریکٹیکل عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ان باتوں پہ کریں گے نا انشاءاللہ. میرے کو ایسا محسوس ہو رہا کہ اب بیان بس کر دو جیسا محسوس ہو رہا. بس کر دوں کیا؟ آپ کی صورتوں سے دکھ رہا بھائی. سردی کا موسم ہے بول کے چہرے سوکھ گئے کیا؟ ویزلین لگا لینا تھا, تھوڑا ایکٹیو رہیے انشاءاللہ. گرمی ہو رہی کیا آپ لوگوں کو؟ فین کھولنے لگانا, ایسا بھی نہیں ہے, مچھر نہ کاٹ رہے. آلرٹ لگائیے بھائی لوگوں کے لیے, تھوڑا ایکٹیو رہیے. ڈل رہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب تو ٹاپک شروع ہو رہی ہے بھائی, آج کا ٹاپک اب تو شروع ہو رہا ہے. جب ٹاپک کے شروع میں ہی آپ ڈل ہو جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایکٹیو ہے نا؟ ہے. ایک اور تکبیر پڑھیں گے. تکبیر معلوم کس کو بولتے ہیں؟ اچھا, ہم آپ کو نعرے تکبیر معلوم, اتفاق کی بات, ہم حیدرآبادی ہیں نا. نعرے تکبیر نہیں, تکبیر ہوتا وہ خالی تکبیر. تکبیر ایسے نہیں ہوتی. تکبیر کیسی تھی بولتا ہوں میں آپ لوگوں کو. ایک دفعہ صحابہ اور مشرکین میں لڑائی ہونے والی تھی, جنگ جہاد ہونے والا تھا. ادھر صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں, ادھر مشرکین ٹھہرے ہوئے ہیں. صحابہ خالی کیا کرے معلوم, 3 وقت پکارے, تکبیر اللہ اکبر, تکبیر اللہ اکبر, تکبیر اللہ اکبر. پورے مشرکین ڈر کے بھاگ گئے. تکبیر اس کو بولتے ہیں. اپن بولے تو الٹا اور اپنے اوپر آ جاتے ہو لوگ. تکبیر تکبیر تکبیر. الحمدللہ. اب جگہ تھوڑا انشاءاللہ. اب آئیے چند غلط فہمیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھاتا ہوں اپنی بات کو. چند غلط فہمیاں مسلمانوں میں بھی ہے اور عیسائیوں میں بھی ہے. کس میں ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ عیسائی بولتے ہیں. اور ان کے مذہب کو کیا بولتے ہیں؟ عیسائیت یا پھر کرسچینٹی, کرسچینٹی یا پھر عیسائیت. اور ہم کیا ہیں؟ مسلمان. اور ہم کون سے مذہب پہ عمل کرنے والے ہیں؟ اسلام.
ایک ان کا مذہب ہے جس کو بولتے ہیں عیسائیت، ایک اپنا مذہب ہے جس کو بولتے ہیں اسلام۔ اچھا پہلے اسلام آیا پہلے عیسائیت آئی؟ پکا؟ ثابت کرو کیسے؟ ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے ہاں عام طور پہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کے اندر۔ بڑی غلط فہمی یہ ہے، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں عام مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے، پوچھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے؟ کون آئے پہلے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، تو اس کا مطلب عیسائیت پہلے آئی تم لوگ پہلے آئے؟ بولنا پڑتا عیسائیت پہلے آئی، بولنا پڑتا ہمارے کو مجبوری طور پہ، وقتی طور پہ، ان کے عقل کے حساب سے۔ لیکن آج انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، جب بھی کوئی عیسائی ملے اور یہ والا سوال کرے تو سمجھنا کہ سب سے بڑا بیوقوف عیسائی ہے، وہ سب سے کم عقل والا عیسائی ہے، اس کو پتا نہیں کہ مسلمان ایمان والے سے بات کر رہا ہونے والی۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو انشاءاللہ پہلا ان کا سوال رہتا عیسائیت پرانی ہے اسلام پرانا ہے، تو عام طور پہ ہمارے حساب سے، ہماری عقل کے حساب سے ہم بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تو عیسائیت پہلے آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے تو اسلام بعد میں آیا، یہ سوچتے ہم۔ آئیے پہلے جانتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، پورا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اسلام پر جو چلتا نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسلم بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مسلم، میم سین لام میم، یہ 4 حرف والا ایک لفظ ہے جس کو بولتے ہیں مسلم۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا؟ عربی۔ عربی زبان میں مسلم 2 لوگوں کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ 2 لوگوں کو۔ ایک امن والے کو، ایسا جو امن سے رہتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں۔ 2 نمبر ایسے اونٹ کو مسلم کہتے ہیں۔ کس کو؟ اونٹ۔ اونٹ دیکھتے ہیں نا، کیمل، اونٹ۔ اونٹ کے ناک میں کیا ڈالتے ہیں؟ نکیل ڈالتے ہیں، ایک رسی رہتی، اس کے مالک کے ہاتھ میں وہ رسی ہے، اب اس کا مالک اس کے پیچھے سامنے چل رہا، نکیل اس کے ہاتھ میں ہے، اب انہیں نکیل کھینچ کے اس کو بیٹھ جاؤ بولے تو بیٹھتا نہیں بیٹھتا؟ اونٹ بیٹھ جاتا۔ اب اٹھ جاؤ بولے تو اٹھتا نہیں اٹھتا؟ اٹھ جاتا۔ اب وہ اونٹ پہ بیٹھنے دیتا نہیں بیٹھتا؟ مالک کو اپنے بیٹھنے دیتا۔ آپ گئے تو بہت مشکل ہوتی بیٹھنے، ڈرتا آپ سے انہیں، لیکن جو مالک رہتا اس کو بیٹھنے بھی دیتا۔ اب اس کے مالک کے ساتھ وہ اونٹ جا رہا، مالک بولا رائٹ ٹرن، نہیں میں لیفٹ جاتا ہوں، بولتا رائٹ کچھ مڑتا۔ اب آگے جا کے لیفٹ ٹرن، کہاں جاتا؟ لیفٹ کچھ جاتا۔ اب یہاں رک جاؤ، نہیں بھائی یہاں بہت دھوپ ہے، یہاں نہیں ٹھہر سکتا ہوں میں، یہاں چھاؤں میں جا کے تھا، تم بولتا۔ جس لمحے اس کا مالک اس کو اشارہ کرتا رکنے کے لیے، چلنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، مڑنے کے لیے، اگلے لمحے وہ اس پر عمل کرتا۔ اسی کو اسلام میں مسلم کہتے ہیں۔ مسلم اس بندے کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر حکم دیتے ہی عمل کرتا ہے۔ نماز پڑھو، پڑھ لیا، زکوٰۃ دو، دے دیا، حج کرو، کر دیا۔ اب یہ ٹائم پہ آ کے مسجد کو نماز پڑھو، یہ ٹائم پہ آ کے نماز پڑھتا ہوں، ظہر کا ٹائم یہ ہے، عصر کا ٹائم یہ ہے، مغرب کا ٹائم یہ ہے، عشاء کا ٹائم یہ ہے، فجر کا ٹائم یہ ہے، حج کے دن یہی ہے اور دوسرے نہیں ہے، رمضان کے 30 دن کے روزے رہنا ہے، قرآن کی تلاوت اس طرح سے کرنا ہے۔ مالک کے حکموں پر منوعاً تسلیم سر خم کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ آگے سمجھ میں مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ اب مسلمان بولتے ہیں اپنے اولچٹی کے میاں بھائی کچھ بولتے ہیں، بلکہ نکو بولو اللہ کے واسطے۔ مسلمان اس کو بولتے ہیں جو اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا۔ کس پہ؟ تو وہ بیچارے عیسائی کو بولو میرے بھائی تمہارے کو ذرا کم علم ہے اسلام کے بارے میں، خالی تم عیسائیت کرتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ذرا آؤ قرآن کھول کے خود دیکھو کیا لکھے ہوا ہے اس کے اندر۔ اس میں کیا لکھے ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بنائے تو سب سے پہلے کس کو بنائے؟ آدم علیہ السلام کو بنائے۔ آدم علیہ السلام کو بنا کے آدم علیہ السلام کو کھڑا کر کے بولے اے آدم اب تم یہ کام کرو۔ آدم علیہ السلام کرنا شروع کرے نہیں کرے؟ اے آدم اس کے نام بولو، بولے نہیں بولے؟ اللہ کا حکم مانے نہیں بانے؟ سب سے پہلے مسلم کون ہوئے؟ آدم علیہ السلام ہوئے۔ کب سے ہے اسلام؟ یہ دنیا کے بننے سے پہلے سے اسلام ہے۔ کیسے؟ فرشتوں کو پہچانتے؟ فرشتے ہمارے سے پہلے، جنوں سے پہلے، یہ دنیا سے پہلے فرشتے تھے نہیں تھے؟ تھے فرشتے۔ فرشتے کون ہوتے معلوم آپ کو؟
جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس کو فرشتہ بولتے ہیں، جو اللہ کے نور سے پیدا کی گئی مخلوق ہے، نوری مخلوق جسے کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی ہمیشہ تابعداری کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عرش اوپر آسمان میں کئی فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے حکم دیا کہ رکوع کرو، جب ان کو پیدا کیا گیا، جب کہا رکوع کرو، آج تک بھی رکوع میں، قیامت آ جائیں گے رکوع میں رہیں گے۔ تھوڑے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بولے سجدے میں رہو، وہ فرشتے جب سے پیدا کیے گئے سجدے کے لیے، ابھی بھی سجدے میں ہیں، قیامت کی صبح تک سجدے میں رہیں گے۔ اللہ کی بات کو مان رہے نہیں مان رہے؟ جو اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، یہ دنیا بننے سے پہلے اسلام تھا، بے وقوف، تو کیا کہہ رہا ہے عیسائیت پہلے آئی؟ سمجھو کہ عیسائیت تم نے اپنی ہاتھ سے گڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود مسلمان تھے۔ کیا تھے؟ مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ جو جو بولے سنتے گئے عیسیٰ علیہ السلام، سنے نہیں سنے؟ سنتے گئے۔ تو یہ ایک غلط فہمی کا جواب تھا آسانی طریقے سے کہ ہم کہیں گے کہ تم کہتے ہو عیسائیت پہلے آئی۔ عام طور پہ مسلمان ابھی اس دھوکے میں آتے ہیں۔ گاؤں کے مسلمان رہتے دیکھو، ان سے یہ سوال ہوتا، کیا سوال ہوتا معلوم ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نا تم؟ ہر مسلمان مانتا ہو، مان تو۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دو لوگ ابھی ہے۔ اب تم بولو عیسیٰ علیہ السلام کے ابا امی تھے، تو ہم بولتے نہیں نہیں بھائی، ابا تو نہیں تھے، خالی امی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امی بھی تھے، ابا بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہو گئے، ڈائریکٹ اللہ روح پھونکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقے سے پیدا ہوئے۔ کون بڑے ہوئے دونوں میں پھر؟ اب جس کو اللہ تعالیٰ روح پھونک کے پیدا کرے انہوں بڑے ہوئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عام طریقے سے پیدا کرے انہوں بڑے ہوئے؟ کون بڑے ہوئے؟ بولو ذرا زور سے جواب دیو۔ ایسا سوال ہوں گا تو کیا بولیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے بولنا پڑیں گا۔ اور آپ میں الحمدللہ حیدرآباد میں رہتے، چند جمعے کے خطبے سنتے، بیان سنتے، تھوڑا بہت علم ہے، شعور ہے، لیکن جو گاؤں کے مسلمان ہوتے ہیں نا میرے بھائی، بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ وہ لازمی طور پہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے، نعوذ باللہ۔ پھر وہ عیسائیت کی طرف ہلو ہلو جاتے ہیں، پھر سوال کرتے وہ آپ سے، اور سوال کر کے پوچھتے دیکھو یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پہ آپ فی الوقت مسلمانہ عمل کر رہے ہیں، یہ مسلمان قوم کی کتاب ہے، بلکہ مسلمانہ عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ ہاں مانتا ہوں بولتے آپ۔ پھر انہیں پوچھتا یہ وقت آیا؟ اب انہیں آپ سے سوال کرتا ہوں، بولو 5 وقت نام آیا تو بڑے ہوتے، 25 وقت نام آیا تو بڑے ہوتے؟ جواب دینا پڑتا، 25 وقت آئے تو بڑے ہوتے بول کے ہم آپ کو عام طور پہ آسانی سے جواب، ہم بہت سارے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ نام کے بارے میں، مثال کے طور پہ یہ ہے محمد شاہد۔ محمد شاہد میرے ساتھ ٹھہرے ہوئے سامنے ہی ہے، اور ایک بندہ ہے عبد الباری جو باہر ہے یا نہیں ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ محمد شاہد، عبد الباری آئے تھے، عبد الباری وہ لا کے دیے، عبد الباری وہ کام کر دیے، میرے کو بار بار عبد الباری کا نام لینا پڑتا کیونکہ انہوں یہاں پر نہیں ہے۔ اگر ہے تو بتا کے بول سکتا ہوں انہوں یہ کام کرے، انہوں یہ لائے، انہوں یہ کام کرے، سامنے حاضر ہے تو میں بتا کے بول سکتا ہوں، حاضر نہیں ہے تو میرے کو نام لینا پڑتا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام حاضر تھے کیا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار نام لے کے بولے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بولے گئے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بولے؟ اے نبی۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا؟ اے نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا۔ سامنے ہے تو نام نہیں لیتے، آپ کریں کیا؟ آپ چاہ رہے ہیں کیا؟ آپ بڑوں کا نام لیتے کبھی ان کو عزت دینے کے لیے؟ آپ کر سکتے، آپ یہ لا سکتے، سامنے رہیں گے تو، اگر پیچھے رہیں گے تو ان کا نام لے کے بیان کرنا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کے دور میں نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہا تھا، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آ گیا سمجھ میں؟ ایک دوسرا جواب یہ ہے اسی سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو بہت چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جانتے ہیں ہم بہت چاہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جن سے آپ بہت محبت کرتے ہوں گے، اور جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے اصلی نام سے بہت کم بلاتے ہیں ان کو، آپ ان کا ایک اور پیارا نام رکھتے ہیں، آپ رکھتے نہیں رکھتے؟ کچھ دوسرے نام سے آپ ان کو بلاتے کیونکہ آپ ان کو بہت چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ محبت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یا ایھا النبی
اے میرے پیارے نبی قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ نام اس لیے نہیں لیا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے. آیا سمجھ میں؟ انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ ہے، دوسری غلط فہمی ہے لوگوں کی، وہ یہ کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیے. ایک لاجیکل آنسر دے سکتے خالی آپ، بے شمار دلائل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے بول کے، بے شمار دلائل ہے. آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں قرآن کی فضیلت یوٹیوب پہ. قرآن کی فضیلت میں الحمدللہ میں نے ڈسکس کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں ہم؟ انشاءاللہ قرآن کی فضیلت ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج کرسچنز کے لیے ایک لاجیکل پوائنٹ دیتا ہوں آپ کو تو پتہ چلے گی بات. وہ یہ، اگر یہ قرآن مجید اٹھائیں گے آپ تو اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ، اللہ کے نبی کا نام کتنے ہوتے ہیں؟ 5. عیسیٰ علیہ السلام کا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ لیتے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام 5 وقت ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 25 وقت ہوتا تھا. صحیح نا؟ ایک پوائنٹ. دوسرا لاجیکل پوائنٹ یہ ہے، اگر یہ قرآن کے اندر آپ 19 نمبر کا سورہ پڑھیں گے تو سورہ مریم ہے. کیا نام ہے اس کا؟ سورہ مریم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی خدیجہ، چہیتی بیوی عائشہ، چہیتی بیٹی فاطمہ. کبھی سنے سورہ فاطمہ ہے بلکہ قرآن میں؟ کبھی سنے سورہ خدیجہ ہے بلکہ؟ سورہ عائشہ ہے بلکہ سنے؟ لیکن سورہ مریم سنے نا؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں لکھے. اگر اپنی طرف سے لکھے ہوتے تو ضرور بضرور اپنے خاندان والوں کا نام اس میں ضرور ڈال دیتے تھے. سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیے آگے بڑھیں گے. اور بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ سرسری طور پہ اب آگے جانے کی کوشش کروں گا. جو اصل میرا ٹاپک ہے آج کا، کیا ہے ٹاپک آج کا؟ ذرا زور سے بولو. ایک چیلنج ایمان والوں کے لیے. ایمان کا علم آ گیا نا، وہ ایمان کا علم دل میں بٹھا لو، اس پر عمل کرو انشاءاللہ، تو ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ جو چیلنج ہمیں 25 دسمبر ہر سال کرتا ہے وہ چیلنج کیا ہے انشاءاللہ. نمبر 1، سب سے پہلی بات، آج کے جو عیسائی ہے نا، یہ عیسائی جو آپ کو عیسائی دکھ رہے، ہمارے پاس جماعتیں ہیں. دیکھو، تبلیغی جماعت، اہل حدیث جماعت، سنت الجماعت، جماعت اسلامی، حنفی، شافعی، مالکی، سہروردی، نقشبندی، سب ہے نا؟ جماعتیں ہیں، گن سکتے. آپ کو معلوم عیسائیت میں کتنے جماعتیں ہوں گے؟ ایسے اندازہ بولو کتنے ہوں گے جماعتیں؟ کتنے ہوں گے؟ 74. آپ بولو. اور جواب تو غلط جواب دینے پہ جرمانہ نہیں ہے الحمدللہ، دے سکتے ہیں غلط جواب. 2 بول رہے کوئی. اور گیس تھوڑا بڑھائیے، تھوڑا بڑھائیے. 4. شاید آپ کو میری بات پہ یقین نہ ہو، انٹرنیٹ پر جا کے ویکیپیڈیا پہ سرچ کر لیجئے ہاؤ مینی سیکٹس ان کرسچینٹی. ابھی اس وقت میں کہوں کتنے دکھاتے نہیں یہ لوگ، اور بات ہے. لیکن آج کے دور میں کرسچینٹی کے اندر تقریباً 41,000 جماعتیں ہیں. کتنے؟ 41,000. 41,000 دکھتا، مگر آپ لوگ لڑ لے کے مر رہے ہیں خالی لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں بدماشا. اندر لڑ لیتے، جب باہر کی بات آتی تو پورے ایک جگہ ہو کے مسلمانوں کو ماننے کے لیے آتے. خیر چلیے آگے بڑھیں گے. اور ایک ان کی مقدس کتاب، کیا نام ہے ان کی مقدس کتاب کا؟ بائبل. اگر اردو میں بات کریں گے تو اس کو انجیل بولتے وہ لوگ، لیکن انجیل نہیں ہوتی ہے. جو انجیل نازل کی گئی تھی وہ انجیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ کیا ہے؟ بدلی ہوئی انجیل ہے. آج کے دور میں تحریف شدہ انجیل ہے جس کو ہم بائبل کہتے ہیں. یہ بائبل کے اندر 2 طرح کے بڑے کتابیں ہیں. عہد نامہ کہتے ہیں، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ. اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ. کیا بولتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ ایک ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ ایک ہے یہ کتاب کے اندر. اور الحمدللہ یہ کون سا ٹیسٹمنٹ ہے؟ فائنل ٹیسٹمنٹ. ماشاءاللہ کون سا ہے یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے الحمدللہ. تو یہ کتابوں کے اندر تقریباً ان کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 39 بکس ہے. کتنے بکس ہیں؟ 39 بکس ہے. اور ان کی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر 24 بکس ہے عام طور پہ. اور یہ بائبل کے جو ورژنس، جو ایڈیشنز آتے نا، وہ تقریباً سال 2 سال میں ایک وقت چینج ہوتے رہتے ہیں. ہر سال میں کچھ نیا ڈالتے، کچھ نکالتے، کچھ نیا ڈالتے، کچھ نیا تحریف کرتے رہتے. تقریباً
100 سے زیادہ الگ الگ ایڈیشنز ہیں صرف انگریزی زبان میں. کون سی زبان میں؟ انگریزی زبان میں 100 سے زیادہ آپ کو الگ الگ بائبلز مل جائیں گے مارکیٹ. ہر ایک میں الگ الگ, اس میں کچھ الگ لکھا ہوا ہے, اس میں کچھ الگ لکھا ہوا. یہ عام آج کے دور کی عیسائیت کا انٹروڈکشن دے رہا ہوں میں. اس کی ریزن کیا ہے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. آج کے عیسائیوں کا, جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے عیسائی تھے وہ نہیں, ان کے بعد والے جو عیسائی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو اب چل رہے ہیں. ان لوگوں کا ایک اور برا کانسیپٹ ہے, ایمان اور عقیدہ ہے, جس کو کہتے ہیں ٹرینٹی. کیا کہتے ہیں اسے؟ ٹرینٹی. تین میں ایک, ایک میں تین. تین خداؤں کا تصور ان کے پاس ہے. ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ اوپر والا جو ہے اللہ, اللہ کو مانتے ہیں, اوپر والا ہے کہتے ہیں, ایک اوپر ہے, اور ایک جبرائیل علیہ السلام خدا ہے نعوذ باللہ, اور ایک عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نعوذ باللہ. یہ ٹرینٹی ہوئی. ایک دوسرا گروپ کہتا ہے اوپر والا ایک ہے, عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے, اور تیسرے نمبر پہ مریم علیہ السلام. یہ تین خدا ہے نعوذ باللہ. اور جب ان سے آپ بات کریں گے اس معاملے میں تو وہ کہتے ہیں ہے تو وہ ایک ہی لیکن یہ تین ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہے تو وہ ایک ہی لیکن یہ تین ہیں, یہ تین ہی وہ ایک ہے. آپ بولیں گے آئے یہ کیا ماجرا ہے رے بھائی؟ ایک جمع کرو ایک جمع کرو ایک کتنا ہوتا؟ 3. 1 + 1 + 1 = 3 ہوتا نا. یہ ہمارے عیسائی بھائی کیا لکھتے ہیں معلوم؟ 1 + 1 + 1 = 1. ہنسی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ کہ وہ یہ تصور جو رکھتے ہیں اس کو اگر آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ان کے ذہن میں آ سکتا, کیونکہ ان کی فطرت میں وحدانیت, ان کی فطرت میں بھی توحید ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کس بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے؟ اسلام کی بنیاد پہ, اسلام کی فطرت پہ. سمجھائیں گے, دعوت دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک اور گندا عقیدہ ہے عیسائیوں کا. وہ گندا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. کیا ہے؟ بیٹے ہیں. ان کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص بیٹے ہیں نعوذ باللہ. اللہ نے انہیں زمین پر اصلاح کرنے کے لیے بھیجا, ان کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. جب انسانیت مشکل میں آتی ہے, جب انسانیت پریشان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو بھیجتا ہے نعوذ باللہ. ان کا کانسیپٹ ہے یہ. اور ایک گندا کانسیپٹ یہ ہے ان کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری انسانیت گناہ میں ہے. کس میں ہے؟ گناہ میں. اور ان کے پاس ایک تصور ہے جو بھی انسان پیدا ہوتا وہ گنہگاری سے پیدا ہوتا. چھوٹا بچہ پیدا ہو گیا اس کو بھی گنہگار سمجھتے وہ لوگ. کیوں معلوم آپ کو؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ غلطی ہوئی تھی نا. وہ غلطی کی بنیاد پر جو جو ان کے بعد آتے جائیں گے وہ گنہگار پیدا ہوں گے نعوذ باللہ. پھر ان کا ایک تصور آگے یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ گنہگار لوگ پیدا ہوتے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ, اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھایا سارے لوگوں کے گناہ کی وجہ سے. سارے لوگوں کی گناہ کے بدلے میں عیسیٰ علیہ السلام خود قربان ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں. اب تم جو جی میں آئے کرو, زنا کرو, جوا کھیلو نعوذ باللہ, شراب پیو, جو گناہ کرنا کرتے چلے جاؤ, عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے قربان ہو گئے, بس کافی ہے. ان کا عقیدہ ہے آج. لیکن ان سارے عقیدوں میں جو سب سے گندا عقیدہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, یہ کرسمس, یہ 25 دسمبر ہر سال آتا نہیں آتا؟ آتا نا. آپ دیکھتے ہوں گے لوگ اپنے گھروں پہ سٹارز لگاتے ہیں, لائٹنگ ڈالتے ہیں, اور 25 دسمبر کے دن کیکس کاٹتے. معلوم نہیں معلوم, پارٹیز ہوتے ان کے پاس لیٹ نائٹ. بہرحال وہ خوشی مناتے. وہ خوشی کیا کی ہے بولیے آپ ذرا؟ خوشی کیا کی ہے وہ؟ کیوں خوشی منا رہے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے. اور عیسیٰ علیہ السلام کس کو پیدا ہوئے بولتے وہ لوگ؟
नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बोलते हैं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद का 19 नंबर का सूरह मरियम, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88 से लेके 90 तक पढ़िए। अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जि'तुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ये कहते हैं कि रहमान ने औलाद को जना है, रहमान ने बेटे को जना है। ऐ लोगों, ये अल्लाह के नजदीक गाली देने के बराबर है, ये अल्लाह को गाली देने के बराबर है। ये बात, ये गाली अगर ये आसमान को पता चल जाए कि ये अल्लाह को गाली दे रहे हैं तो ये आसमान शक हो जाएगा। ये अगर इनको पता चल जाए कि जमीन को पता चल जाए कि ये अल्लाह को गाली दे रहे हैं कि जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अगर ये बात का इल्म इन पहाड़ों को हो जाए तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। जानते हैं आप, ये अल्लाह को गाली देने की बात अगर ये आसमान को, ये जमीन को, ये पहाड़ों को हो जाए तो ये अपनी जगह पर नहीं रह सकते। लेकिन ये 25 दिसंबर हर साल ईमान वालों को चैलेंज कर रहा है कि हम मनाएंगे, अल्लाह का बेटा कहेंगे, हम अल्लाह को गाली देंगे। है कोई कुछ कर सकता तो करके बताओ? है कोई ईमान वाले में हिम्मत? अगर आपके माँ बाप को कोई गाली देता है तो बर्दाश्त करोगे? अगर आपके कोई करीबी दोस्त को कोई गाली देता है तो बर्दाश्त करोगे? करोगे? नहीं करेंगे। लेकिन वो खालिक, वो मालिक, वो रहमान, वो रहीम, जिसने आपको ये जान अता की, ये जिस्म अता किया, रहने के लिए छत दिया, देखने के लिए आंखें दी, बोलने के लिए जबान दी, सुनने के लिए कान दिए, गर्ज के हमारी जिंदगियों का, हमारे जिस्म का, हमारे रूह का जर्रा जर्रा उस अल्लाह का दिया हुआ है। और वो अल्लाह को 25 दिसंबर को गाली दी जाती है, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। चैलेंज किया जा रहा है आपको, बाज़ाब्ता चैलेंज किया जा रहा है, खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है, हम अल्लाह को गाली देंगे। और बदकिस्मती हमारे मुसलमानों की ये कि एक ईसाई अल्लाह को गाली दे रहा है, इस्लाम के बाहर है, छोड़ो। लेकिन आज हमारा मुसलमान भाई जिसकी स्टेशनरी में क्रिसमस के टाइम पर सजाने का सामान मुहैया है, आज हमारा मुसलमान भाई जिसकी बेकरी पर अल्लाह को गाली देने के लिए जो केक काटा जाता है वो मुसलमान भाई बना के देता है कोई रोकने वाला? है कोई समझाने वाला? है दिल में तड़प? मेरे साथियों, मैंने पहले ही कहा था, ये जो ईमान से ताल्लुक रखने वाली बात है, आज हमारा ईमान दिलों में नहीं है, आज हमारा ईमान मर गया है। आज हम इस बात पर सोच भी नहीं रहे हैं कि 25 दिसंबर को हर साल अल्लाह तबारक व ताला को गाली दी जाती है, अल्लाह तबारक व ताला के ताल्लुक से नाज़ेबा हरकत, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो अल्लाह को कभी पसंद नहीं, लेकिन कभी रुकाने की कोशिश की। आज हमारे मुसलमान भाई जो बड़े बड़े कंपनियों में पैसे के दिलदादा हो चले हैं, उनके साथ ईसाई दोस्त काम करते हैं। ईसाई दोस्त, ईसाई पड़ोसी कहीं पर होते हैं, ईसाई बॉस होता है कहीं पर, क्रिश्चियन होता है, 50,000 की तनख्वाह है भाई, मेरी क्रिसमस नहीं बोलूंगा तो बुरा मान जाएगा ना। जानते हैं मेरी क्रिसमस का मतलब क्या होता है? मेरी क्रिसमस का मतलब उर्दू ज़बान में मैं आपको समझाऊं तो पता चलेगा। मेरी क्रिसमस का तर्जुमा मतलब ये होता है, ईसाई से आप कह रहे हैं, ऐ मेरे ईसाई भाई, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए पैदा हुए, अल्लाह के बेटे हैं, मुबारक हो, नऊज़ बिल्लाह। हो रहा है ना? आप में भी कभी कह दिए होंगे मेरी क्रिसमस किसी दोस्त को, मैसेज लिखकर भेज दिया होगा, ईमेल कर दिया होगा। ये अल्लाह को गाली देने के बराबर है दोस्तों। सिर्फ एक चैलेंज की बात किया है अभी मैंने, आगे चैलेंजेस गिराऊंगा ना तो ज़मीन के नीचे से पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी कि ईसाईयत हम पे कैसे गलबा हुई है। एक छोटी चीज़ समझाऊंगा तो बात पता चलेगी। बनी इसराइल को पहचानते आप लोग? आवाज़ दीजिए ज़रा। बनी इसराइल को पहचानते? कौन है बनी इसराइल?
کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے پھر ایک بیٹے جن کا نام یعقوب ہے۔ کیا ہے؟ یعقوب۔ وہ بھی اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام۔ وہ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب دیا تھا، اسرائیل کا، اور ان کے پورے اولاد کو بنی اسرائیل کا لقب دیا گیا، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اب یعقوب علیہ السلام کے بعد سے جتنی نسلیں آتی گئی، جو جو نبی آتے گئے، وہ سارے کہاں ہیں؟ بنی اسرائیل میں آئے۔ کہاں پر آئے؟ بنی اسرائیل۔ کہاں تک؟ عیسیٰ علیہ السلام تک۔ کہاں تک؟ کون سی قوم میں آئے نبیاں؟ بنی اسرائیل میں آئے پورے۔ اب اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے اور بڑے بیٹے جو اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ، ایک چھوٹی بستی کی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ اونچے لیول تک بھی سوچ سکتے ہیں، ایم ایل اے، ایم پی تک، سی ایم تک، پی ایم تک سوچ سکتے ہیں۔ چھوٹی بستی کی بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹی بستی ہے، اس کا ایک صدر بنایا جاتا ہے۔ بھائی آپ صدر ہے بستی کے، اب انہوں مر گئے تو ان کے بیٹے صدر بن گئے، پھر انہوں مر گئے تو پھر ان کے بیٹے صدر بن گئے، ان کے خاندان میں چل رہی صدارت۔ اتفاق سے ایسا ہوا 10 صدارتیں گزرنے کے بعد، 10 سال 10 صدارتوں کے بعد ان کے خاندان سے صدارت لے کے کوئی دوسرے خاندان میں چلے گئے، تو وہ جو جس کی صدارت چھینے گئی وہ لوگ خاموش بیٹھتے کیا؟ عزت کا معاملہ ہے، ہمارے خاندان سے صدارت لے لی گئی نا۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کا ہے میرے دوستوں، یہی معاملہ بنی اسرائیل کا ہے۔ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں آئے۔ نبوت چھین لی گئی ان سے، نبوت ہٹا دی گئی ان کے خاندان سے۔ یہ جو دشمنی ان کے اندر پکتی ہے وہ ازل سے اور شروع سے ہے، اور یہ دشمنی میں سب سے آگے یہودی ہے۔ یہودی کون ہے؟ یہودی۔ آپ جانتے ہیں یہ دنیا کے اندر 100% لوگوں میں یہودی کتنے ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کتنے % ہوں گے؟ کتنے ہوں گے بولو؟ 5% بولے، اور میں بولتا ہوں آپ کو، کیلکولیشنز آتے تو دیکھو ذرا، خود کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو، یہ پوری دنیا کے اندر یہودیاں صرف اور صرف 0.2% ہے۔ کتنے ہیں؟ یہ 0.2% یہودیاں تقریباً 60% کے قریب مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دے رہے ہیں۔ رکھ رہے نہیں رکھ رہے؟ ہر جگہ ہلا کے رکھ دیے۔ یہ دشمنی ان کے اندر ہمیشہ سے ہے، امت محمدیہ سے دشمنی، نبوت ان سے چھینی گئی اور ہمیں عطا کی گئی۔ یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے میرے دوستوں۔ یہ 25 دسمبر ہر سال آتی، ہر 25 دسمبر کے دن یہ آپ کو بانگیں دانا بآواز بلند چیلنج کیا جاتا۔ سوچے کبھی آج تک اس بارے میں؟ نہیں سوچے۔ امت کے کوئی تو بھی بڑے علماء سوچے؟ نہیں سوچے۔ امت کے کوئی تو بھی لیڈران سوچے؟ نہیں سوچے کہ کیا کیا جائے۔ 25 دسمبر کے دن کوئی بیکری کھلی نہیں رہنا، 25 دسمبر کے دن کوئی اسٹیشنری بند کھلی نہیں رہنا، بیچنا تو بہت دور کی بات ہے، کھولنا بھی نہیں اس دن انشاءاللہ۔ کیوں؟ جب آپ کی اپنی ذاتیت پہ بات آتی ہے تو آپ خاموش نہیں بیٹھتے، جب آپ کی ذاتیت پہ بات آتی ہے تو آپ ہر چیز بند کر دیتے ہیں، جب آپ کی ذاتیت پہ بات آتی ہے تو آپ دنگے فساد کرنے پر اتر آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا تو کیا کر رہے تھے اپن لوگ؟ بنڈے مار کے بسوں کے شیشے پھوڑ دیے تھے، یاد ہے نہیں؟ وہاں آگ لگا دیے، یہاں آگ لگا دیے، یہاں گاڑی چلا دیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجے اللہ تعالیٰ، ان کی شان میں گستاخی ہوئی تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے کو سلا دیا گیا نیند کی دوا ڈال کے، سو گئی پوری امت۔ یہ شعور بھی نہیں ہے کیا کہاں پر ہو رہا، کیا جا رہا ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اور اس پر فخر، میرا فیس بک اکاؤنٹ 2000 لوگ فالو کرتے ہیں، میرے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، میرے پاس واٹس ایپ بھی ہے، میرے پاس اینڈرائڈ کا فون ہے نا۔ اکاؤنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں اکاؤنٹ ہے، اس میں اکاؤنٹ ہے، میرے پاس ہندوستان کی سب سے بڑی بینک میں اکاؤنٹ ہے، وہاں پر کریڈٹ کارڈ میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اکاؤنٹ کھلیں گا نا، جب اللہ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ کا اللہ کے مقرب بندوں کے اندر نام نہیں لکھا ہوا رہیں گا، جب پریشان ہوں گے، پچھتائیں گے۔ کبھی سوچے
کہ اللہ کے اکاؤنٹ میں میرا نام کہاں لکھا ہوا ہوگا؟ کبھی سوچے فرشتوں کے پاس میرا نام اللہ کے قریب میں لکھا ہوا ہوگا، دور لکھا ہوا ہوگا؟ نہیں سوچے. دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو کرسچنز ہیں نا، یہ کرسچنز ایسا زمین کھود دیے نیچے سے، مسلمانوں کے اطراف کی کیا کرے، پوری زمین کھود دیے. کبھی بھی جیسے دھکا دیا تو پورا ٹبا گر جاتا ہم لوگوں کا، گر جاتے پورے مسلمان، پوری پروگرامنگ کر کے بیٹھے ہوئے. کیسا؟ اب بتاتا ہوں میں آپ کو. ریلیجس چینلز ہوتے ہیں معلوم آپ لوگوں کو، عیسائیت کے چینلز ہیں، ہندوؤں کے چینلز ہیں، اسلام کے بھی چینلز ہیں، ہے نا؟ لیکن اس میں خاص چینل کیسے ہے؟ خالی مسلمانوں کا دعویٰ چینل. جیسے کہ مسلمان ایک چینل چلاتے جس کے اوپر یہ کانسیپٹ رکھتا کہ اسلام کے باہر جو لوگ ہیں ان تک میسج جاتے رہنا ہے چینل کے ذریعے سے. ویسے کرسچنز کے پاس بھی ہے. وہ کرسچنز ایسے چینل چلا رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کرسچن نے دیکھا تو پرابلم نہیں ہے، لیکن جو نان کرسچنز ہیں، جو کرسچینٹی کے باہر لوگ ہیں، جو عیسائیت نہیں ہے، ان تک یہ بات کو پہنچنا وہ چینل چلا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، خالی انڈیا کی، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے صرف اور صرف 9 دعویٰ چینلز ہیں. کتنے ہیں؟ یہ کوانٹٹی یاد رکھو. رات میں نیند نہیں آنا ہے سننے کے بعد، کم سے کم آج رات تو نیند نہیں آنا، کم سے کم 9 چینل مسلمانوں کے ہیں. وہ 9 چینلوں میں سے بھی 2 چینل قادیانی چلا رہے ہیں فی الوقت. کون چلا رہے ہیں؟ پہچانتے قادیانی کو؟ اکثر و بیشتر مسلمان نہیں پہچانتے. اسلام کے باہر قادیانی، وہ قادیانی. اور 2 چینلز شیعہ اور رافضیوں کے ہاتھ میں ہیں. کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بچے کتنے؟ 5. یہ 5 میں سے 4 چینلز ایسے ہیں جو صحیح العقیدہ لوگوں کے نہیں ہیں، جن کے عقائد درست نہیں، جن کی توحید درست نہیں. وہ لوگوں کو کیا دعوت دیں گے؟ ایک چینل ہے صرف جو فی الوقت دعوت کا کام کر رہا ہے اچھے طریقے سے، وہ ہے پیس ٹی وی. ایک ہی چینل خالی پوری دنیا کے اندر جو صحیح کام کر رہا وہ ہے پیس ٹی وی. اب ذرا ایک نظر عیسائیت پہ بھی ڈال کے آئیں گے نا، کو ڈالیں گے. دیکھیں ایک تو بیٹھے ہوئے بھی ہے، بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ کرو بے عزتی، ہم سنتے ہیں بول کے بول رہے ہیں نا. ایسے چھوا اس کا بات، اس کا مطلب یہ چھوا. امریکہ ہے، امریکہ معلوم نا، یو ایس، امریکہ تڑپ رہے لوگاں جانے کے واسطے، اپنے پورے بھائیاں ویزا نہیں لے کر مہینوں گھنٹوں چپلا گھسے جا رہے ہیں کہ امریکہ کو جاتے ہے. نہیں چل رہا، نہیں ایک ٹرینڈ. یو ایس میں رہتے بھائی ہمارے اتنے رشتہ دار یو ایس میں رہتے، بہت گرو، بہت فخر کی بات سمجھ لے رہے ہیں. بہت پاک زمین ہے کیا یو ایس؟ مکہ مدینہ ہے کیا؟ نعوذ باللہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.